السلام علیکم ناظرین، شاہد مشتاق قاسی ایڈوکیٹ وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ممبر پنجاب بار کونسل کے الیکشن جو ہیں ان دنوں میں وہ اپنے عروج پہ جاری ہے کمپین۔ ہم اس وقت مرزا عامر بیگ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب بار کونسل کے لیے، ان کے الیکشن آفس میں موجود ہیں، تو آئیں ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، اپنا مختصراً ذرا تعارف کروا دیں۔ جی میرا نام جیسے کہ آپ نے فرمایا مرزا عامر بیگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، اور پنجاب بار کونسل میں بطور ممبر 2020-2025 کے ٹینیور کے لیے لاہور سیٹ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میرا سیریل نمبر 39 ہے۔ اچھا سر، آج کل الیکشن میں ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کینڈیڈیٹ سے بھی ووٹر سے بھی ایک ٹرمینالوجی بہت زیادہ سننے میں ملتی ہے جی، پروفیشنل لائر۔ تو آپ سے ذرا سر یہ جاننا چاہیں گے کہ پروفیشنل لائر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا انگریڈینٹس ہیں اس چیز کے سر؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ پروفیشنل لائر مینز ہو او ایوری تھنگ ٹو دی پروفیشن آف لا، اور اس میں اس چیز کو آسان ہے سمجھنا کہ جن لوگوں کا ہمہ وقت کام شعبہ وکالت سے منسلک ہے وہی پروفیشنل لائرز کہلانے کے مستحق ہیں۔ پروفیشنل لائرز کی ٹرم اس وجہ سے استعمال ہوتی ہے کہ یہ پیشہ ایک ہارڈ ورکنگ اور بہت مشکل پروفیشن ہے، جس میں آپ کو صبح سے لے کے شام تک کورٹ اپیرنس بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چیمبر پریپریشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لائبریری کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے جسے کہ پارٹ ٹائم طور پہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے اس ٹرم کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ پروفیشنلزم کیا ہے اور پروفیشنل لائر ہونا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا معزز پیشہ ہے جس میں آپ لوگوں کی امید ہیں، لوگوں کی ہوپ ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کا ایک ایکیومین ہے، انٹلیکچولیزم اس میں انوالو ہے، پریزنٹیشن انوالو ہے، ڈیمونسٹریشن انوالو ہے، لا کی اپلیکیشن انوالو ہے، فیکٹس کی کمپریہنشن انوالو ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے امتزاج کے ساتھ آپ ایک پروفیشن میں کمپریہنشن حاصل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو پروفیشنلزم کی ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ پروفیشن کے رموز و اوقاف کو نہیں جانتے ہیں، پروفیشن میں وابستہ جو چیزیں جزیات ہیں ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتے ہیں، تو آپ ایک اچھے پروفیشنل لائر نہیں بن سکتے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن میں دیکھیں، جب آپ پڑھتے ہیں، لا کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو یہ صرف آپ ایک لیگلسٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے جب آپ پیشہ وکالت سے منسلک ہوتے ہیں تو آپ نے آرٹ آف ایڈوکیسی بھی سیکھنا ہے، ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو پریزنٹ یور سیلف، ہاؤ ٹو ڈیمونسٹریٹ، ہاؤ ٹو اپلائی فیکٹس اینڈ ہاؤ ٹو اپلائی دی لا، اینڈ ہاؤ ٹو prepare and then present yourself before the court regarding the solution of problems۔ اب دیکھیں قانون میں بہت انٹریکیٹ مسائل ہوتے ہیں، کچھ کویسچن آف فیکٹس ہوتے ہیں، کچھ کویسچن آف لا ہوتے ہیں۔ کویسچن آف فیکٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو حالات ہیں، واقعات ہیں، کلائنٹ کی کنسلٹیشن ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اپلیکیشن آف لا ہے اس کے لیے آپ کو ایک اچھا پروفیشنل استاد کے پاس ایک اپرینٹسشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آپ کو انڈرسٹینڈنگ، اینالائز کرنے کا، اس کے بعد ڈیسیژن کرنے کا اور اس کو پریزنٹ کرنے کا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک فل ٹائم پروفیشن ہے جس میں کہ بہت زیادہ محنت، اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت شاقہ درکار ہے، اور اس میں یہ آپ سمجھیں کہ وکالت پہ آپ کو پیشہ ورانہ امور پہ عبور حاصل کرنے کے لیے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 10 سال کا عرصہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پیشے کو پہلے آ کے نہیں سیکھتے ہیں وہ اچھے پروفیشنل لائر نہیں بن سکتے۔ ان کو آتے ہی پروفیشن میں محنت کرنی ہے، اچھے اساتذہ کو سلیکٹ کرنا ہے، ان کے پاس ایک اچھا وقت گزارنا تاکہ وہ اس پیشے میں معزز طریقے سے اپنے آپ کو اپنا اظہار کر سکے۔ بہت شکریہ سر۔ سر کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ نے یہ الیکشن لڑنے کا جو ارادہ کیا وہ کیا منشور لے کے آئے ہیں، کیا آپ کے مقاصد ہیں، کیا ایمز ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے جی، میں اس بات میں ایک واضح ڈسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں کہ بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل، اس میں فرق ہے۔
بار ایسوسیشن بار کونسل کے زیر تحت وہ وکلاء کی ایسوسیشنز ہیں جو ان کی سالانہ نمائندگی کرتی ہیں، جو ان کے ڈیلی افیئرز کو چلاتی ہیں، جو چیمبرز کی الاٹمنٹس، لائرز کے مختلف امور جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتی ہیں، وہ بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں. جبکہ ہم جو بار کونسل کا الیکشن ہے یہ 5 سال کے ٹینیور کے لیے ہوتا ہے. بار کونسل ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی اوور دی بار ایسوسیشنز ہے صوبے کی حد تک. ملک میں نیشنل لیول پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں، اور پروونشل لیول کے اوپر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں مختلف بینچز میں. جبکہ پنجاب لیول پہ ہمارے جو اسٹیچوٹری کونسلز ہیں جن کا بنیادی کام سب سے پہلے وکلاء کو، جو ایسے شہری جو قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو وکلاء کے لائسنس کا اجرا کرنا، پھر اس کے بعد ان کے لائسنسنگ کے بعد ان کو ریگولیٹ کرنا، بار ایسوسیشن کے افیئرز کو ریگولیٹ کرنا، پبلشنگ کرنا، مختلف سیمینارز کروانا، ان کے مختلف طرح کے فنکشنز ہیں. اور ہائی کورٹ کا لائسنس اور ڈسٹرکٹ بار کا لائسنس ہماری پروونشل بار ایسوسیشنز دیتی ہیں، جن کے لیے پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، اور اس طرح سرحد بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل پروونشل لیول پہ کام کرتی ہیں. اور اس کے بعد نیشنل لیول پہ ہماری پاکستان بار کونسل کام کرتی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا لائسنس کا اجرا کرتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے بار کونسل میں. تو بار کونسل میں ہم جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، میں اپنے پریکٹس کا یہ میرا 20واں سال ہے الحمدللہ. تو میں اپنے کیریئر کا پہلا الیکشن بار کونسل کے ممبر کے طور پہ اس وجہ سے لڑنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے بار کونسل کا رول پروفیشنلزم کے ساتھ وابستہ ہے، ٹرو پروفیشنلزم کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے بعد آنے والے ینگ وکلاء کا ایک سلسلہ ہے جن کو پروفیشن میں بھی اکاموڈیٹ ہونا ہے، چیمبرز میں بھی اکاموڈیٹ ہونا ہے، انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کرنی ہے، اور انہوں نے اپنے فائنانشیل اسسٹنس اور اس طرح کے امور کے اوپر بھی اپنے آپ کو اس پیشے میں جلد از جلد ایڈجسٹ کرنا ہے. جس کے لیے بار کونسل میں میں ایک ہمہ گیر ایجنڈا رکھتا ہوں کہ جو آنے والے دور میں پریشر ہے ینگ لائرز کا، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بار کونسل کو ایک فعال ادارے میں غیر سیاسی طور پہ چلایا جائے. اور اس کو چلانے کے لیے ایسے لوگوں کا اس پروفیشن میں، اس بار کونسل میں آئندہ آنے والے انتخابات میں کامیاب ہو کے آنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہی لوگ ادارے میں فعال رول کو متعین کر سکتے ہیں، اور جو لائرز اور بار ایسوسیشنز اور ان کے متعلقہ افیئرز ہیں ان کو ادارہ جاتی طور پہ چلا سکتے ہیں، اور پروفیشنل لوگ ہی لیگل ایجوکیشن کو پراپر طریقے سے امپارٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے اس فیصلے پہ مجبور کیا کہ مجھے اپنے کیریئر کا آغاز بار کونسل کے الیکشن سے ہی کرنا چاہیے سیاسی طور پہ، جس کے لیے ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کرتے ہیں کامیابی سے تو ہم اپنے اس ادارے کو ایک فعال اور غیر سیاسی ادارے میں اور ایک منظم ادارے میں اس کو اپ لفٹ کرنے میں اپنا ایک رول انشاءاللہ نبھائیں گے. سر بہت شکریہ. بینگ اے لائر میں نے بھی آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے سر. تو آخر میں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے اپنی ساری وکلاء برادری سے، اپنے ووٹر سپورٹر سے اپنے سیریل نمبر کے ساتھ ریکویسٹ کریں تاکہ لوگوں تک، وکلاء برادری تک آپ کا پیغام پہنچ سکے. تھینک یو. میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے اپنے سامعین کو اور ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو لائرز کمیونٹی سے وابستہ لوگ میرا اگر یہ انٹرویو سنتے ہیں تو میں لاہور سیٹ پہ پنجاب بار کونسل کے ممبر کے طور پہ 2020-2025 کے ٹینیور کے لیے 28 نومبر 2020 کو ہونے والے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. میرا سیریل نمبر 39 ہے. مجھے کائنڈلی ووٹ دیجئے، سپورٹ کیجئے تاکہ بار کونسل میں ہم اپنے اس عہد کو نبھا سکیں جس کے لیے ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں.